السلام علیکم ناظرین، مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک کے سفر کی کہانی کی قسط نمبر 4 پیش خدمت ہے۔ 1971 کے الیکشن سے صرف 5 دن پہلے بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا، مگر کیوں؟ 1971 کے الیکشن سے چند ماہ پہلے مشرقی پاکستان میں ایسا کیا ہوا کہ لاکھوں لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کو کہنا پڑا کہ اگر 10 لاکھ بنگالیوں کو اور بھی جان دینا پڑی تو وہ دیں گے؟ انٹیلیجنس کی وہ کون سی رپورٹ تھی جسے دیکھ کر صدر جنرل یحییٰ خان آگ بگولا ہو گئے؟ مشرقی پاکستان کو سب سے پہلے مجمع عام میں کس نے بنگلہ دیش کا نام دیا؟ آج انہی حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن چینل پر دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا 1 جنوری 1970 کو سیاسی جماعتوں سے پابندی ختم کر کے انہیں الیکشن کمپین کی اجازت دے دی گئی۔ یوں جوش و خروش سے الیکشن کمپین شروع ہو گئی۔ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی پیپلز پارٹی کا طوطی بول رہا تھا، اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان 6 نکات پر اپنی کمپین چلا رہے تھے۔ وہ 6 نکات جن کے بارے میں مغربی پاکستان کے زیادہ تر سیاستدانوں اور جنرل یحییٰ خان کا خیال تھا کہ یہ ملک توڑنے کی سازش ہے، لیکن جنرل یحییٰ خان کا خیال تھا کہ الیکشن کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو 6 نکات میں نرمی پیدا کرنے پر رضامند کر لیا جائے گا۔ جنرل یحییٰ خان اس وجہ سے بھی مطمئن تھے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ تھی کہ شیخ مجیب الرحمان زیادہ سے زیادہ 313 کی اسمبلی میں سے 80 نشستیں حاصل کر سکیں گے۔ یوں ایک ہنگ پارلیمنٹ وجود میں آتی۔ اگر ایسی پارلیمنٹ وجود میں آتی تو سینٹر آف پاور جنرل یحییٰ خان ہی رہتے۔ انٹیلیجنس کی یہ رپورٹ بڑی حد تک میرے خیال میں حقائق پر مبنی تھی، لیکن عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمان نے تشدد کا راستہ اپناتے ہوئے مخالف کینڈیڈیٹس کو الیکشن کمپین ہی نہ کرنے دی۔ مشرقی پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کو شیخ مجیب الرحمان اور اس کی عوامی لیگ کے دونس اور داندلی کی وجہ سے جلسہ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ جماعت اسلامی نے ڈھاکہ میں جلسہ کرنے کی کوشش کی تو عوامی لیگ کے گنڈوں نے ان پر دعویٰ بول دیا، اور جو بھی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا اسے خنجر گھونپ دیا جاتا، اور جو اپنے آپ کو بنگالی کہتا اسے چھوڑ دیا۔ ظلم کی انتہا اتنی بڑی کہ ایمبولینسز جو زخمیوں کو اٹھانے کے لیے آئیں ان کو بھی زخمیوں کو اٹھانے کی اجازت نہ ملی۔ کچھ لوگ جو اپنی مدد آپ کے تحت ہسپتالوں میں پہنچ گئے تھے، عوامی لیگ کے گنڈوں نے ان کو ہسپتالوں کے اندر ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا، جس سے بہت سے زخمی ہسپتالوں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے، اور ان میں سے کئی جان کی بازی بھی ہار گئے۔ اس کے علاوہ کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن کمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور بہت سے حلقوں سے عوامی لیگ کے مخالفین نے اپنے کاغذات نامزدگی ہی واپس لے لیے، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ الیکشن کے دوران کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں آ چکی تھی۔ یحییٰ خان شیخ مجیب الرحمان کی ان حرکتوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے کو تیار نہیں تھے۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ، جو ان دنوں مشرقی پاکستان میں اپوائنٹ تھے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان جلسوں کے دوران واشگاف الفاظ میں مغربی پاکستان کے سیاستدانوں پر، سول بیوروکریسی پر اور فوج پر کھلے عام تنقید کر رہے تھے اور نفرت کے بیج بو رہے تھے، لیکن جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمان کو مقدس گائے قرار دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم ان کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ جنرل یحییٰ خان اس وجہ سے بھی مطمئن تھے
کہ شیخ مجیب الرحمان نے جنرل یحییٰ خان کو یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ وہ علیحدگی کی تحریک ہرگز نہیں چلا رہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری کی تحریک چلا رہے ہیں۔ لیکن اسی دوران انٹیلیجنس ایجنسیوں نے شیخ مجیب الرحمان کی ایک آڈیو ریکارڈنگ جنرل یحییٰ خان کو سنائی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ LFO کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں دیکھوں گا الیکشن جیتنے کے بعد مجھے کون روکتا ہے اور میرے آگے کون ٹک سکے گا۔ میں یہ بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں اور کوئی میرے خلاف ٹک نہیں سکے گا الیکشن جیتنے کے بعد۔ یہ ریکارڈنگ سننے کے بعد جنرل یحییٰ خان آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر شیخ مجیب نے مجھ سے دھوکہ کیا تو میں اسے سیدھا کر دوں گا۔ یہ دھوکہ کیا تھا؟ اصل میں شیخ مجیب الرحمان نے بھی جنرل یحییٰ خان کو 2 مدت کے لیے صدر بنانے کا وعدہ کیا ہوا تھا اور اسی وعدہ خلافی کو وہ دھوکہ قرار دے رہے تھے۔ الیکشن کی گہما گہمیاں جاری تھیں، الیکشن کمپین عروج پر تھی، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اگست کے مہینے میں مشرقی پاکستان میں خوفناک طوفان آ گیا، جس کی وجہ سے ڈھاکہ شہر کا رابطہ پورے باقی صوبے سے کٹ کر رہ گیا۔ 60 سے زیادہ جزیرے زیر آب آ گئے اور 1 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس کی وجہ سے حکومت نے الیکشن کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا اور 2 ماہ بعد کی تاریخ دے دی۔ اس پر ابھی عوامی لیگ اپنا رد عمل دے ہی رہی تھی اور مختلف طریقوں سے احتجاج کرنے کے اعلان کیے جا رہے تھے، لیکن خدا کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی اور اگست کے بعد نومبر کے مہینے میں ایک اور بہت ہی خوفناک سیلاب نے مشرقی پاکستان کو اپنے گھیرے میں لے لیا، جس سے کئی جزیرے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ سینکڑوں گاؤں زیر آب آ کر پانی میں بہہ گئے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ صرف مشرقی پاکستان میں 6 لاکھ بچے زندگی کی بازی ہار گئے، 10 لاکھ کے نزدیک لوگ اپنی جانیں ہار گئے، کئی پورے گاؤں اور جزیرے تباہ ہو گئے۔ خدشہ تھا کہ الیکشن کی تاریخ ایک بار پھر بڑھا دی جائے گی، لیکن شیخ مجیب الرحمان نے انہی دنوں کہا کہ اگر اور بھی 10 لاکھ بنگالیوں کو جان دینا پڑی وہ دیں گے، لیکن الیکشن کو منسوخ نہیں ہونے دیں گے۔ شاید اسی دعاؤں کی وجہ سے جنرل یحییٰ خان نے اب الیکشن کی تاریخ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن الیکشن سے صرف 5 دن پہلے بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں کچھ ایسے گاؤں تھے کہ جو حصہ تو مشرقی پاکستان کا تھے، لیکن ان کے چاروں طرف بھارت کا رقبہ موجود تھا۔ ایسے گاؤں میں ایک گاؤں رنگپور بھی تھا، جس میں جانے کے لیے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو بھارت سے ویزا لینا پڑتا تھا۔ بھارت نے اپنی بھاری فوج کے ساتھ اس گاؤں پر حملہ کر دیا، سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیا اور 300 سے زیادہ نوجوان عورتوں کو بھارتی اغوا کر کے لے گئے۔ جب پاکستانی فورسز نے وہاں جانے کی درخواست کی تو بھارت نے سرے سے انکار کر دیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، اور پاکستانی افواج کو اور دیگر اداروں کو امدادی سرگرمیاں جاری کرنے کی اجازت بھی نہ دی۔ یاد رہے کہ ایسے کئی گاؤں بھارت کے بھی تھے جو مشرقی پاکستان کے علاقے کے اندر گھرے ہوئے تھے۔ بھارت کو بھی ان علاقوں میں جانے کے لیے پاکستان سے ویزا لینا پڑتا تھا، لیکن الیکشن ہو کر رہے۔ اب کسی نے الیکشن کو منسوخ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جب الیکشن ہوئے تو ان کے نتائج انتہائی حیرت انگیز تھے۔ 169 کی مشرقی پاکستان کی اسمبلی میں سے شیخ مجیب الرحمان
67 नशस्तें जीतने में कामयाब हो गए और मगरबी पाकिस्तान से जुल्फ़कार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी सबसे अक्सरियती जमात रही। बाकी जमातों को भी थोड़ी बहुत नशस्तें मिली, लेकिन वो कोई काबिल कदर कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे। अब एक उम्मीद पैदा हो चली थी कि एक नए दौर का आगाज़ होगा, एक अमन, तरक्की और खुशहाली का दौर आएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। इसकी वजह क्या थी और भुट्टो ने ये क्यों कहा कि जो ढाका गया मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा? जनरल याहिया ने ऐसी क्या गलतियां की कि जिनकी वजह से बांग्लादेश बन के ही रहा? हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि 50 साल गुजरने के बाद आज भी शाया ना की जा सके? 1971 की जंग के नताइज क्या रहे? पाकिस्तानी फ़ौज हथियार फेंकने पर क्यों मजबूर हुई? क्या वाकई पाकिस्तान के 90,000 फ़ौजी कैद हो गए थे? पाकिस्तान का नया आइन कैसे बना? पाकिस्तान कैसे दो टुकड़े हुआ? ये सब हम आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। दुआओं में याद रखिएगा, मेरा और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।